بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ سب نے اس سے پہلے کبھی غور کیا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان کو صرف 6 دنوں کے اندر بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعے کو یوم السبت کہا گیا، یعنی سب سے برکت والا دن اور باقی دنوں کا سردار۔ حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر کے طواف کرنے کے حکم کو بھی 7 مرتبہ کہا گیا اور 7 مرتبہ صفا و مروہ پہاڑی کے گرد چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا۔ آج کے دنوں میں شیطان کے ہر ایک علامتی پلر کو 7 مرتبہ کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ فاتحہ، جسے قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے، یہ اتنی ہی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان ہر رکعت کے اندر اسے پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کل 7 آیات ہیں اور 21 حروف ہیں جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہے۔ 7 سال کے بچے کو ہر صورت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جنت اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، ان کے 7 درجے ہیں، اور سورہ الطلاق آیت 12 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمانوں اور انہی کے برابر 7 زمینیں بنائیں جس کے اندر اس کا حکم اترتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے زمین پر 7 مضبوط آسمان یا پھر آسمان کی تہہ بھی بنا دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون کے مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی اور 7 دبلی پتلی لاغر گائیں دکھائی گئیں، اور قوم عاد پر اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ یہی نہیں، زمین پر بھی رینبو کے اندر 7 بیسک کلر ہیں جن سے باقی رنگ بنتے ہیں۔ زمین پر 7 بر اعظم ہیں اور 7 ہی سمندر کیوں موجود ہیں؟ آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کریم کی ہر ایک واقعے کے اندر اور دنیا و کائنات کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ پر دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے؟ یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔ قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ بار دہرایا گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب اٹامک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل نمبر کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹکس یا نمبر اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہے، اور ہماری یہ کائنات فیبوناچی نمبرز یا گولڈن ریشو کی ترتیب پر بنی ہے جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا۔ اور یہ ترتیب کچھ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا اسکوائر لیں، اس کے ساتھ اسی سائز کا ایک دوسرا اسکوائر جوڑ دیں، اور اس کے ساتھ ایک 2x2 کا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 3x3 کا، پھر 5x5 کا، اور پھر 8x8 کا۔ اب اگر ہم بالکل اسی ترتیب کو اسی طرح سے بڑھاتے جائیں تو یہ ایک خاص قسم کا اسپائرل شیپ کو بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو یا فیبوناچی نمبر۔ یہ وہ ترتیب ہے جو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم ایک پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبر کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں یعنی ہر ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات، یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلانٹس اور گیلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سب کی سب اسی اسپائرل پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا بھی صرف ایک اللہ ہی ہے، جنہوں نے اس پوری کائنات کی ترتیب بالکل ایک جیسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہیں۔ کچھ ہی سال پہلے اس فارمولے کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی اس حیرت انگیز ترتیب کا کھوج کیا ہے، اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی ہے کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے، جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنائے اور اس کا پورا اسٹرکچر اور اس کے نقشے کو بنائے تاکہ یہ مضبوطی سے جمع رہے۔ اور ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات کے اندر ترتیب جو موجود ہے یہ کس وجہ سے ہے، بلکہ ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا میتھمیٹیکل لاجک دراصل ہے کیا۔ آسان الفاظ میں اسلامی اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری ہے، ایک پہیلی ہے جس کا ابھی تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنے ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکے۔ یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی کائنات پر غور و فکر کریں اور ان کی ترتیب پر غور کریں تاکہ ان کی ذات کو پہچان سکیں۔ اسی لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے دنیا کائنات کے
نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک نظر اٹھا کر اس کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار دہرایا گیا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ دہرایا گیا ہے، یعنی 332 ٹائمز، اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا بھی 332 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم کے اندر 88 یعنی 88 ٹائمز ذکر ہوا ہے۔ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 مرتبہ، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 مرتبہ یعنی 32 ٹائمز دہرائے گئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ موسم سردی اور گرمی کی صورت دونوں 5 مرتبہ پورے قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بایولوجیکلی طور پر بچہ اپنے 23 کروموزومز کو لیتا ہے ماں سے اور 23 لیتا ہے باپ سے، جو ٹوٹل ایک ہی انسان کے اندر 46 یعنی 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموزومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو بناتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 مرتبہ کیا گیا۔ مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 13 مرتبہ، جبکہ سمندر کا ذکر 32 مرتبہ کیا گیا۔ ان دونوں نمبر کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45۔ اب زمین کے ذکر کو یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.88%۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر یعنی 32 کو 45 سے ضرب دیں تو یہ نکلتا ہے 71%۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر خشکی 28.88% ہے اور سمندر 71 حصے میں ہے۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک محض اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو ان کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی اور جن کے دلوں پر مہر ہے، ان کے لیے سب کچھ صرف ایک اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نئی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی، اور یہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔